الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین یہ ایک راز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ لا ریب کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاة، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ نازل ہوا۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پہ بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ چار صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے 5ویں آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر فرمایا، بشارت کا ذکر فرمایا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو غیب پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے نماز قائم کر لی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر لیا اور جو یوم آخرت پہ ایمان لے آئے، اور وہ لوگ جو میرے محبوب پہ نازل ہوا اس پہ اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ 114 صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں نازل فرمائیں۔ ان 114 صورتوں میں بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان ساری آیات کو، ان ساری صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلی جو صورت مبارکہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی وہ صورت بقرہ ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہونے والی مدنی صورتوں میں پہلی صورت جو ہے وہ صورت بقرہ ہے۔ اور اس پوری صورت مبارکہ کے اندر فقط ایک آیت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، باقی ساری صورت مبارکہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے متعلق فقہاء نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ فقہاء کہتے ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ یہ 10 سال تک نازل ہوتی رہی ہے، یعنی اتنے طویل عرصے تک اس کا نزول ہے، اور یہ مسلسل مختلف مواقعوں پہ، مختلف جگہوں پہ یہ نازل ہوئی، لیکن یہ طے ہے کہ یہ ہجرت مبارکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ اب مکی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اسلوب کے اندر بڑا بنیادی فرق ہے۔ جب ہم مکی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو مکی صورتوں کے اندر مضمون ہمیں اور قسم کا ملتا ہے، اور جب ہم مدنی صورتوں کی طرف جاتے ہیں تو مدنی صورتوں میں مضمون جداگانہ ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ حصہ، وہ صورتیں، وہ آیات جو مکہ میں نازل ہوئی، مکہ کے اندر جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت جن سے خطاب تھا وہ سارے کے سارے کفار اور مشرکین تھے۔ اسلام انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، تو کفار سے خطاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے اندر کفار کے حساب سے مخصوص مضامین بیان فرمائے ہیں،
اور وہ مخصوص مضامین کیا ہیں کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان تمام صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ اس لیے توحید کو بیان کیا ہے اور رد شرک اس لیے بیان کیا ہے کہ اس وقت سامنے جو تھے جن سے خطاب ہو رہا تھا وہ سارے کے سارے کفار تھے۔ کافروں کے سامنے جب گفتگو کی جائے تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ انسان توحید کی بات کرے اور شرک کا رد کرے، اخلاقیات بیان کرے، عقیدہ بیان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، رب کی اجازت سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو وہاں پہ ایسے لوگ تھے جو کہ ایمان قبول کر چکے تھے، انہوں نے ایمان قبول کر رکھا تھا، یعنی کہ سامنے یا تو مسلمان تھے یا اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جانتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہودی حضور کو نہیں جانتے یا عیسائی حضور کو نہیں جانتے، یہ بڑی جہالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے بھی پہلے یہود و نصارہ حضور کو جانتے تھے اور اس حد تک جانتے تھے کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کس علاقے میں، کس شہر میں آئیں گے، اتنا کچھ جانتے ہیں۔ تو اہل کتاب کے سامنے توحید کی بات پہلے ہو چکی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل فرمائیں تو مکہ کے اندر توحید اور رد شرک تھا۔ جب قرآن مدینہ کے اندر نازل ہونا شروع ہوا تو وہاں پہ مضمون بدل گیا۔ مدنی صورتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں توحید کا ذکر نہیں، مدنی صورتوں کے اندر آپ کو مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات کو بیان فرمایا ہے۔ عبادات کا ذکر ہے، عمرانیات کا ذکر ہے، معاشیات کا ذکر ہے، سیاسیات کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ مدنی صورتوں کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو مضمون ملے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ادب کا ملتا، یعنی مکی صورتوں میں توحید اور رد شرک ہے اور مدنی صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کا ادب اور شان بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتانا سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب تم گفتگو کرو اور تمہارے سامنے کافروں سے خطاب کرو تو کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے تم نے توحید بیان کرنی ہے۔ کافروں کے سامنے تم نے کھڑے ہو کے ان کی ضرورت ہے رد شرک کرنا ہے، لیکن جب تم گفتگو ایسے لوگوں سے کرو کہ جو میرے نبی کے غلام ہوں، ایمان والے ہوں، تو ایمان والوں کے سامنے توحید کی بات نہیں، ایمان والوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کی ان کی بات کرو، حضور کے ادب کی بات کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی بات کرو، حضور کے خصائل کی بات کرو، آپ کی سنت کی، سیرت کی، صورت کی بات کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب سامنے کافر ہوں تو بات توحید کی جائے اور جب سامنے مسلمان ہوں تو پھر بات ادب مصطفیٰ کی جائے۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اعتراض آتا ہے کہ جی یہ کوئی اور بات ہی کوئی نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں گھما پھرا کے بات حضور کی ذات میں لے آتے ہیں۔ یہ گل ہے نا جی، وہ کہتے ہیں یہ سنیوں کو اور بات ہی کوئی نہیں آتی، جو بات کرتے ہیں جس موضوع پہ بات کرتے ہیں بات گھما پھرا کے پھر حضور کی ذات پہ لے آتے ہیں۔ تو بابا ہم کون ہوتے ہیں بات گھما کے حضور کی ذات پہ لانے والے؟ یہ طریقہ، یہ سنت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید معجزہ ہے میرے نبی کا، اور قرآن کی جس آیت کو پڑھتے ہیں اسی آیت مبارکہ سے حضور کی شان نکلتی ہے۔ تو بات گھما پھرا کے بندہ جس سے محبت کرتا ہے گھوم پھر کے بندہ اسی در پہ آتا ہے۔ ہمیں حضور سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی یہی ہے کلام کا کہ جب سامنے مسلمان ہو تو پھر میرے نبی کی عظمت اور شان کی بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خواہش، مرضی، منشا اور طریقہ مبارکہ یہ ہے۔ اس لیے ہم بھی جب سامنے دیکھتے ہیں کہ سامنے سارے ایمان والے ہیں، الحمدللہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، تو مسلمانوں کو
مزید مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ویسے ہی کلمہ گو ہے نا۔ کلمہ جس نے پڑھ رکھا ہے اس کو اور کلمہ کیا پڑھانا ہے، وہ تو پہلے ہی کلمہ گو شخص ہے۔ تو کلمہ گو شخص سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہم توحید کی بات نہیں کرتے، پھر ہم ادب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، پھر ہم شان اور عظمت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معجزات بیان کرتے ہیں، تاکہ ایمان کو نئی سے نئی جلا ملے، ایمان تر و تازہ ہو جائے۔ اور یہ طریقہ مبارکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور یہ اسلوب آپ کو اللہ تعالیٰ کی اور کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ طریقہ کہ کتاب رب کی ہو اور اس کے اندر فضائل و مناقب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بیان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، قرآن سے پہلے بھی جتنی کتابیں تھیں ان ساری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی، آپ کے فضائل بیان ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک تھا۔ تو قرآن سے پہلے بھی حضور کا ذکر تھا اور قرآن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عظمت، شان اور رفعت عطا فرمائی، سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ساری دنیا میں جتنے لوگ آ گئے، عظمت والے، شان والے، رفعت والے، بڑے بڑے درجوں والے، عہدوں والے، مگر وہ سارے کے سارے درجات، مقامات، مراتب مل کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم مبارک کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس لیے ہمارے امام فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سارے اعلیٰ ہیں مگر ان سارے اعلیٰ سے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجد دیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وہ سارے افضل ہیں، سارے اعلیٰ ہیں، مگر ان سب اعلیٰ میں سے، سب افضل میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور اعلیٰ بنایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بقرہ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فاتحہ کے اندر پہلی آیت مبارکہ کے اندر روایت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3,000 نام تھے۔ کتنے نام تھے جی؟ 3,000 نام، یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ 3,000 نام اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 اسماء کے اندر جمع فرمائے۔ 3 ناموں میں اللہ تعالیٰ کے 3,000 نام جمع ہیں۔ وہ 3 نام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے لفظ اللہ، کون سا ہے جی؟ میرے ساتھ بولیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ پہلا نام کون سا ہے جی؟ لفظ اللہ، اسم اللہ۔ دوسرا نام ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے الرحیم۔ کتنے نام ہو گئے؟ 3 نام۔ اللہ تعالیٰ نے 3,000 صفاتی ناموں کو اپنے ان 3 ناموں میں جمع کر دیا، اور یہ 3 نام اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جمع فرمائے۔ یعنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے بظاہر تو وہ 3 نام پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ 3,000 ناموں سے کر رہا ہے۔ اب سورہ بقرہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 ناموں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، سب سے پہلا لفظ اللہ ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسماء جو ہیں، نام جو ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں اللہ۔ قرآن کے اندر سب سے زیادہ نام کون سا ہے جی؟ اس میں اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام۔ اس میں اللہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 980 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ پورے قرآن میں الحمد سے بالناس تک 980 مرتبہ اس میں اللہ آتا ہے، اور پورے قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے زیادہ اگر یہ نام کسی سورت میں آیا ہے تو وہ ایک ہی سورت ہے، وہ سورت بقرہ ہے۔ کون سی سورت ہے جی؟ سورت بقرہ۔ صرف سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 107 مرتبہ یہ نام رکھا ہے۔ 980 مرتبہ پورے قرآن میں آتا ہے،
اور سب سے زیادہ اگر کسی صورت میں یہ نام موجود ہے تو فقط سورہ بقرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 107 مرتبہ یہ نام ذکر فرمایا. 107 مرتبہ یہ نام قرآن مجید فرقان حمید کی اور کسی صورت میں نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے. اس کے بعد دوسرا نام آ جاتا ہے الرحمن کا. الرحمن جو ہے 57 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ سب سے زیادہ. یہ واحد نام ہے جو پوری سورہ بقرہ کے اندر فقط ایک مرتبہ آیا ہے. ایک سے زیادہ نہیں، صرف ایک مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا. اور سب سے زیادہ یہ نام اگر آیا ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں لفظ رحمان سب سے زیادہ ہے پورے قرآن میں سے. پورے قرآن میں 57 مرتبہ آیا اور سب سے زیادہ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ مریم میں. اس کے بعد تیسرا نام آ جاتا ہے الرحیم کا. الرحیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 95 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 95 مرتبہ. اور 95 مرتبہ پورے قرآن میں ہے. اور پورے قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں جس میں سورہ بقرہ سے زیادہ یہ نام موجود ہو. سب سے زیادہ یہ نام بھی سورہ بقرہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ نام 12 مرتبہ ذکر فرمایا. کتنے مرتبہ؟ 12. یعنی ان 3 ناموں میں سے صرف الرحمن کو نکال دیں تو اس میں اللہ اور الرحیم جو ہے یہ 2 نام پورے قرآن میں سب سے زیادہ کس صورت میں آتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں. اور یہ فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتوں میں سے اور کسی صورت کو حاصل نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور بڑی لطیف بات ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت مبارکہ کو حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہر، اس میں صفت اور اس میں ضمیر کے حساب سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 17 مرتبہ اپنا ذکر فرمایا ہے. کتنی مرتبہ؟ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے. کوئی اور آیت نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنی مرتبہ ذکر آتا ہو. اور وہ آیت مبارکہ وہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس ایک آیت مبارکہ کے اندر، یہ واحد قرآن مجید کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ اپنا ذکر فرمایا جی؟ 17 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک کوئی آیت مبارکہ ایسی نہیں جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنی مرتبہ ذکر آتا ہو. یہ فضیلت، یہ شان اور یہ مقام آیت الکرسی کا ہے. اور آیت الکرسی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رکھی ہے. تو یہ فضیلت سورہ بقرہ کو حاصل ہے. اس کے بعد آئیے، یہ پوری صورت مبارکہ میں نے ابتدا میں عرض کی کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو یہ وہاں نازل ہوئی. سوائے ایک آیت مبارکہ کے، ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی تھی حجت الوداع کے موقع پہ، عید الاضحیٰ والے دن، جس دن لوگ قربانی کر رہے تھے اس دن وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. اس ایک آیت مبارکہ کو چھوڑ کے باقی ساری کی ساری صورت مدنی ہے. باقی ساری صورت مدنی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد ہر سورت مبارکہ کے اندر قرآن مجید کی بعض آیات ناسخ ہوتی ہیں، بعض منسوخ ہوتی ہیں. تو یہ علم بڑا ضروری ہے اور اس کے متعلق روایات درس کے اندر جو ہمارا صبح کے وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہو چکا ہے. پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سی آیات ہیں جو منسوخ ہیں، مگر اس سورہ بقرہ کے اندر 5 آیات ہیں جو منسوخ ہیں. سورہ بقرہ میں کتنی آیات منسوخ ہیں؟ 5 آیات. یعنی حکماً منسوخ ہیں اسی کے اندر موجود ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کو تلاوت کرنے سے ثواب ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری اس کی اور ایک فضیلت ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے بڑا لفظ جو ہے الحمد سے والناس تک، سب سے بڑا لفظ جو بنتا ہے، حرف جو بنتا ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ وہ لفظ ہے جس کو سب سے بڑا، قرآن مجید کا سب سے بڑا لفظ مانا جاتا ہے. یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لفظ جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے.
یہ کہاں پہ ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ سورہ بقرہ کتنی شان والی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان دو صورتوں کو لازم پکڑ لے، یعنی ان کے ساتھ محبت کرے، ایک سورہ بقرہ کے ساتھ اور ایک سورہ آل عمران کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندے کا نامہ اعمال پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دو، جہنم میں بھیجنے کا حکم ہو چکا ہوگا، یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے سامنے حائل ہو جائیں گی۔ باری تعالیٰ دنیا میں یہ ہم سے محبت کرتے رہے ہیں، ہم یہاں اور ان کو تو جہنم میں بھیجے، ہم سے تو گوارا نہیں نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے یہ صورتیں اس جہنم میں جانے والے شخص کو جو ان سے دنیا میں محبت کرتا تھا چھڑوا کے جنت میں لے جائیں گے۔ اتنی فضیلت ہے۔ 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اور ان 29 صورتوں میں سے 3 صورتیں مدنی ہیں، باقی ساری کی ساری مکی ہیں۔ 3 صورتیں جو مدنی ہیں، ان 3 مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ پہلی صورت بقرہ ہے، یعنی حروف مقطعات سے آغاز ہونے والی 29 صورتوں میں سے 3 صورتیں مدنی نکال لیں۔ ان 3 مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی مدینہ کے اندر جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ آیت الکرسی کے متعلق بڑی ایک لطیف روایت آتی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خاص بات ہے۔ یہ آیت مبارکہ کوئی عام آیت مبارکہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ کی کھجوریں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے رات کو، کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رات کو حفاظت کر رہا تھا، اس کے پیرے کے اوپر کھڑا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھجوریں چوری کر رہا ہے، کھجوریں چوری کر رہا ہے۔ اس کو چوری کرتے ہوئے میں نے دیکھا مگر میں پکڑ نہیں سکا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ذکر کیا، یا رسول اللہ کسی سائے کو میں نے دیکھا ہے وہ کھجوریں چوری کر رہا تھا مگر میں اس کو پکڑ نہیں سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ پکڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ اگلا دن جو ہے نا، اب رات کو تم کھڑے ہوگے تو وہی چور جو ہے وہ دوبارہ چوری کرنے آئے گا، وہی چور دوبارہ چوری کرنے آئے گا۔ جب وہ چوری کرنے آئے تو تم نے یہ کہنا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تمہیں مسخر کر دیا، تمہیں حضور کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ پڑھو گے تو تم اس کو پکڑ لو گے، گرفتار کر لو گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو پہرے پہ تھا، حضور نے فرمایا تھا رات کو پھر آئے گا، میں رات کو پہرے پہ کھڑا ہوا تو اسی کو میں نے دوبارہ کھجوریں چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے یہ کلمات کہے اور اس کو میں نے پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑا تو اس نے میری منت سماجت کی۔ وہ جن تھا اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے اندر کوئی بھوکے جن تھے، میں ان کی خاطر، اپنی خاطر میں نے چوری نہیں کی، میں ان کی خاطر کھجوریں چوری کر رہا تھا، اگر آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان پہ اعتبار کر کے میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی میں نے پھر حضور سے جا کے ذکر کیا، یا رسول اللہ پکڑ تو میں نے لیا تھا، اس نے منت سماجت کی ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، تو مسکینوں کی خاطر اس نے چوری کی ہے، تو میں نے یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول کے گیا ہے، تم سے جھوٹ بول کے گیا، اور کل پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پھر کھڑا ہو گیا، اگلے دن وہ پھر آ گیا رات کو، پھر چوری کرتے ہوئے اسی طرح کلمات کہے، میں نے پھر پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑا تو اس نے پھر میری منت سماجت کی، میں اس کو پکڑ کے حضور کے پاس لانے لگا تھا، اس نے پھر منت سماجت کی، آج آخری بار چھوڑ دو، آج چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا، میں واقعی غریبوں کے لیے چوری کرنے آیا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل نرم تھا، ترس کھا کے میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی حضور سے جا کے پھر ذکر کی، یا رسول اللہ وہ پھر جیسے آپ نے کہا تھا وہ پھر آیا تھا، میں نے پھر اس کو پکڑا، لیکن رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا میں نے اس کو۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا، تیسرے دن آج چوری کرنے پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر میں ٹینشن ہو گیا کہ آج نہیں چھوڑنا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ پھر آئے گا، وہ اسی طرح رات کو میں پہرے پہ کھڑا تھا، وہ چوری کرنے پھر آ گیا۔ جب پھر آیا تو میں نے پھر اسی طرح کلمات کہے اور کلمات کہہ کے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑا تو اس نے پھر منت سماجت کی، میں نے کہا نہیں، 3 مرتبہ ہو چکا ہے،
3 مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے شرمندہ ہوتا ہوں. حضور نے مجھے کہا کہ اس کو پکڑنا، میں تجھے روزانہ تیری بات پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، تیرے اوپر رحم کھاتا ہوں، تو اگلے دن پھر آ جاتا ہے، آج نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے حضور کے پاس لے کے جاؤں گا. تو وہ جن کہنے لگا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں، میں تجھے تحفہ دیتا ہوں. ابو ہریرہ کہنے لگے کہ بتاؤ کیا تحفہ دیتے ہو؟ 2 تحفہ. اس نے کہا کہ میں تجھے ایک آیت بتاتا ہوں، اگر تو صبح اور شام کو ایک مرتبہ وہ آیت مبارکہ اگر تو پڑھ لے گا تو تیرا مال، تیری جان، عزت، آبرو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے امان میں آ جائے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں سودا اچھا تھا. میں نے کہا چل بتا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے. صبح 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھ لینا، تیرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کی بات پہ یقین کیا، تحفہ تو اس نے دے دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا صبح میں حضور کے پاس گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ہاں ابو ہریرہ، میں نے ساری کہانی سنا دی. یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا وہ آئے گا، وہ پھر آیا، میں نے پھر وہی کلمات کہہ کے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، اور یہ وہ مجھے تحفہ دے کے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ وہ 3 دن سے آ رہا ہے، 3 دن اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر آج وہ سچ بول کے گیا ہے. آج وہ جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں ہوتا، تو یہ نبی کو علم نہ ہوتا تو نبی کو پتا ہوتا کہ وہ کل آیا تھا، آج پھر آئے گا. یہ فرما کے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ اور جو روزانہ چوری کرنے آتا تھا تیری کھجوریں، تجھے معلوم ہے کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا. فرمایا وہ شیطان تھا، چوری کرنے والا شیطان تھا جو 3 دن تیری چوریاں کرتا رہا ہے، اور پھر اپنے آپ سے، اپنے شر سے، شیاطین کے شر سے بچنے کی آیت وظیفہ بھی تجھے خود بتا گیا. لیکن یہ جو وظیفہ اس نے بتایا یہ اس نے سچ بتایا، جھوٹ نہیں بتایا. اب یہ اتنی فضیلت والی، شان اور عظمت والی آیت مبارکہ جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے. کہاں بھی ہے؟ سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 29. جی یاد رکھو، میرے خالی ہمیں دیکھا نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں بھی سنو. کتنی صورتیں ہیں؟ 29. ان 29 صورتوں میں سے مدنی کتنی ہیں؟ 3. مدنی کتنی ہے جی؟ 3. ان 3 مدنی صورتوں میں سے پہلی صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی حروف مقطعات والی وہ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین راز ہے. اللہ اور اس کے رسول کے مابین راز ہے. یہ اللہ جانتا ہے ان کا حقیقی معنی اور اللہ کا رسول جانتا ہے. میں نے ربیع الاول کے اوپر وہ میلاد والے دن، جلوس والے دن یہ جملہ کہا تھا، اور یہ بڑے بندوں کو تکلیف ہوگی، نہیں اللہ تو جانتا ہے تو حضور کیوں جانتے ہیں؟ ہوگی نا جی تکلیف. نام نہیں لیتا تو اسی سیانے بیانے بندے تو انہوں پتہ ہوگا کیوں تکلیف ہوئی. تو میں وہی جملہ پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب ہم جملہ کہتے ہیں تو ہم جذبات کے اندر ایویں کان تے ہاتھ رکھ کے سورج کہہ جانے والے نہیں ہیں. ہم جو کہتے ہیں ہم پوری تحقیق کر کے آتے ہیں اور اپنے ہر جملے کے ذمہ دار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں حروف مقطعات کا حقیقی علم اللہ کو ہے اور اس کے رسول کو ہے. اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا رب کی عطا سے میرا نبی بھی ان کے حقیقی معنی جانتا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، تو یہ کلام جو ہے یہ محمل کلام بنے گا. میں آپ کے سامنے ایسی زبان میں گفتگو شروع کر دوں جو گفتگو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جو گفتگو مثال ہے میں سرائکی شروع کر دیتا ہوں، بندے کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی. میں عربی شروع کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی. اجمی شخص کے سامنے ایسی زبان میں گفتگو کرنا جو اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے. محمل جملے بولنا اور فصاحت و بلاغت کے خلاف محمل جملے بولنا یہ عیب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. میرے رب کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ محمل جملے نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ جو جملہ بولتا ہے اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، حکمت سے خالی جملہ نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ حروف مقطعات فقط رب کو معلوم ہے، تو پھر اگر رب کو ہی معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات سے اپنے محبوب کو خطاب کیوں کیا ہے؟
اور جی میں نا گناہگار بندہ، تسی ہو، میں تھوڑے نال اس زبان گفتگو کر رہے ہیں جیڑی تھانوں سمجھ آوے، ہے نا جی۔ اگر میں ایسی زبان کے اندر گفتگو کروں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ ایک دن سنیں گے، دوسرے دن سنیں گے، آپ کہیں گے بندہ پتہ نہیں پاگل ہے، پتہ نہیں بات ہی کون سی کرتا ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، یہ گل ہے نا جی۔ تو اللہ، آپ بندہ اس طرح کی غلطی نہیں کرتا، تو آپ رب کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی زبان کے اندر کلام کرتا ہے اپنے محبوب سے جو حضور کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ تو جب حضور کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی تو یہ 29 حروف جو ہیں، 29 صورتوں کے آغاز میں جو آیات ہیں، پہلی آیات، یہ ساری کی ساری مومل جملے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ مومل جملے نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ مومل جملے اس طرح کی خطا سے پاک ہے۔ اس لیے عقیدہ یہ ہے، شواف علماء کا اور احناف کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حروف مقطعات کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے پاس ہے، عام بندوں کو نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق اس رب کے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین راز و نیاز کی بات ہے، اے انہوں نے درمیان راز دی گل ہے، ادھر نال ساڈا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام تو فرمایا حضور سے، لیکن عام بندوں کو اس کی خبر کوئی نہیں دی۔ تو جس کو نظر کوئی نہیں نہ آتا وہ سمجھتے سارے انے نے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کو بھی سمجھ نہیں آتا، نہیں، ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ ہم ناقص ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی ہیں، تو حضور ہم جیسے نہیں تھے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرا نبی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اور یہ اشارہ بعید کے لیے، کوئی چیز دور ہو نا اس کے لیے ذالک بولا جاتا ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، اے دور ہے؟ قرآن دور تے نہیں نا، یہ میرے پاس ہے، یہ ہاتھ میں ہے، میرے لوگوں کے سینوں میں ہے، آپ کی گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ دور تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، دور تو نہیں تھی، تو کیوں فرمایا یہ وہ کتاب ہے؟ چیز یہاں پڑی ہو تو میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے، نہیں، وہ کتاب ہے، اور جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہاں پڑی ہے، بات سمجھ نہیں آتی، انجی گل ہے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعید کا اشارہ اس لیے بیان فرمایا کہ قرآن کتاب موعود ہے، وہ کتاب جس کا اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے اندر وعدہ فرمایا، جیسے حضور کی آمد کا وعدہ ہے نا کہ میں اس طرح کی عظمت اور شان والا نبی بھیجوں گا، اسی طرح قرآن مجید کا ذکر بھی سابقہ کتب کے اندر تھا کہ میں اتنی عظمت اور شان والی کتاب بھی نازل کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی نا، مکہ کے اندر یہ ذالک الکتاب نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان سے وعدہ ہی نہیں تھا، وہاں تو کفار و مشرکین تھے۔ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ میں سامنے عیسائی اور یہودی اہل کتاب بیٹھے تھے، اہل کتاب، ان کی کتابوں میں قرآن کا ذکر تھا۔ جب اہل کتاب سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہود و نصارا، یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ میں نے تمہارے نبیوں سے کیا تھا۔ اس لیے وہ دور کا اشارہ فرمایا، وہ کتاب جس کا ذکر ہزاروں سال پہلے میں نے وعدہ کیا تھا، وہ کتاب یہ ہے جو محمد کی زبان سے تم سن رہے ہو، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش